قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ۔ آپ کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک مرتبہ ظہر کے بعد دکان بند کر کے گھر جانے لگے۔ کسی نے کہا، نعمان کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، آپ دیکھتے نہیں کہ آسمان پر بادل ہے؟ اس نے پوچھا، اگر آسمان پر بادل ہے تو پھر آپ نے دکان کیوں بند کر دی؟ فرمایا، میری کپڑے کی دکان ہے، جب آسمان پر بادل ہو تو لائٹ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے گاہک کو یعنی خریدنے والے کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اس لیے دکان بند کر دی کہ میرا کوئی گاہک یعنی میرے کپڑے خریدنے والا کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت کپڑا سمجھ کر نہ خرید لے۔ اللہ اکبر۔ آپ اتنا دھوکہ بھی دینا نہیں چاہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مال غنیمت کے اندر بہت سارا عطر آیا۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ نے کہا، جی میں اس کو تقسیم کر دیتی ہوں۔ فرمایا، نہیں، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ پوچھا، کیوں؟ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی، حتیٰ کہ ہاتھ پر بھی نہیں لگنے دوں گی۔ فرمایا، جب آپ عطر تقسیم کر رہی ہوں گی تو اس وقت آپ کو خوشبو تو آئے گی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو اس مال میں سے خوشبو مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ چاہتی تھیں کہ کوئی میٹھی چیز بنوا لیں، مگر آپ بیت المال سے بہت کم وظیفہ لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ سوچا، میں کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہوں گی، جب اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں کوئی میٹھی چیز یعنی حلوہ وغیرہ بنا لوں گی۔ چنانچہ وہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہیں۔ بالآخر ایک دن انہوں نے حلوہ بنایا، خود بھی کھایا اور کچھ حضرت کے سامنے بھی پیش کر دیا۔ حضرت نے پوچھا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بتایا کہ میں نے اس طرح تھوڑے تھوڑے بچاتے رہے اور آج میں نے اس سے یہ حلوہ بنوا لیا۔ فرمانے لگے، تجربے سے ثابت ہوا کہ اتنے پیسے ہماری ضرورت سے زائد ہیں، لہذا اس کے بعد بیت المال سے اتنے پیسے لینے کم کر دیے۔ یہ صفت انسان کے اندر تب آتی ہے جب اسے ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے گھر آئے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے وہ کام مکمل کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی، آپ نے کوئی امور خلافت کی بات کرنی ہے یا کوئی ذاتی مشورہ کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، جی میں کوئی ذاتی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ رجسٹر بھی سمیٹ دیا اور پھونک مار کر چراغ بھی بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، عمر، مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی علی، آپ نے سچ کہا، مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں، بجھاتے نہیں، لیکن میں نے اس لیے بجھایا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کر رہے ہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ یہ چیز صرف عقل کی وجہ سے انسان کے اندر نہیں آتی، بلکہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے۔ اس ایمانی زندگی میں انسان دوسروں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسی تقوی بھری زندگی گزاری، حالانکہ ان کا اتنا اختیار تھا کہ وہ چاہتے تو خزانے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے، ان کو گناہ کی دعوت مل رہی تھی، اگر وہ چاہتے تو اپنی خواہش کو پورا کر سکتے تھے، مگر اللہ کے خوف نے ان کو اس چیز سے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ہے ایمانی زندگی کہ انسان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔